یعنی یہ کہ اگر نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ آ کر حملہ آور ہو اور تمہیں شدید نقصان پہنچائے۔ تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو، تمہارے لیے یہ کہ تم نماز کم کر دو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی، وہ تو گھات میں ہے، جو بھی موقع انہیں مل جائے گا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قصر فی الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں، لیکن چونکہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی شرط ہے، ایک تو صرف اور دوسری یہ کہ اگر خوف، لہذا جو بھی اصحاب ظاہر ہیں جنہوں نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف قرآن ہی کو تھامیں گے، ہمیں رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو وقتی چیز تھی، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ اصحاب ظاہر ہمارے ہاں بھی رہے، پہلے بھی رہے، ابن حزم ظاہری، ان کا نام بھی جو ہے اس فرقے کا یا اس مکتب فکر کا ظاہریہ ہے، ظاہر پر بات کرنے والے، ظاہر پر چلنے والے، اور پھر خوارج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے۔ تو ان سب کے نزدیک قصر جو ہے وہ نماز میں صرف حالت خوف میں، اس لیے کہ یہاں پر یہ شرط ہے، اور دوسرے یہ کہ اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، تمہیں پر کوئی گناہ نہیں آئے گا اگر تم کمی کر لو نماز میں۔ قصر کہتے کم کرنا، قصور آپ کی طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، تقصیر اسی سے بنا ہے، تقصیر کی میں اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ قصر، تو یہ جو لفظ ہے قصر کاف اور سین کے ساتھ آئے گا تب بھی کسی چیز کی کمی ہونا ہے، قصر ہے، قصر اور ان کے ساتھ، تو یہ یوں سمجھیے کہ حکمت لغہ جو ہے، زبان کی جو حکمت ہے کہ الفاظ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں، خصر، خے سین رے یہ بھی، اور خا صاد را خصر یہ بھی جو ہے، یہ تمام کی تمام اختصار، کم کرنا، مختصر کر دینا۔ تو قصر ہو، خصر ہو، قصر ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو کچھ ہم وزن سے بھی ہیں اور جو ایک اپنے آواز کے ساؤنڈ کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہر وقت ہاتھ میں ہے، موقع دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہریہ، ابن حزم ظاہری اور خوارج کے نزدیک قصر جو ہے نماز میں وہ صرف حالت خوف میں، عام سفر میں قصر نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا ایک شبہ پیش کیا تھا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں تو یہ ایک رعایت ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ شرط جو دوسری ہے، سفر بھی ہو اور سفر کے ساتھ خوف، حالت خوف ہو، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو۔ تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اے عمر یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، تو تم قبول کرو اس کے صدقے کو، اس نے نماز میں کمی کی اجازت دی ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا، یہ قرآن مجید کے خاص اسلوبوں میں سے ہے، شاہانہ انداز کلام، کوئی حرج نہیں اگر تم یہ کر لیا کرو، اور یہ انداز بھی بسا اوقات حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لیا کرے۔ اب یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ الفاظ کہے، لیکن یہ واجب ہے، یہ یوں سمجھیے کہ جو واجبات ہیں، جو بھی حج کے مناسک ہیں اور جو عمرے کے واجبات ان میں شامل ہیں، تو یہ قرآن مجید کا ایک شاہانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ لا اللہ کے بارے میں نے کہا کہ جیسے بادشاہ کسی سے کہے ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں فلاں جرنیل کو، اور اگر تم کامیاب آئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں صوبے کی گورنری دے دیں۔ اب یہاں پہ شاید جو ہے یہ حقیقی وعدے کے طور پر ہوتا ہے، اگر تم کامیاب ہوئے تو شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید جو ہے یہ صرف احتمال کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یقینی وعدے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ انداز کلام ہے قرآن کا۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب جب تم زمین میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کر دو نماز کو، قصر کرو نماز میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا،
اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم وہ دشمن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تک کا سفر کیا اور اس میں کوئی خوف نہیں تھا اس سفر میں سوائے اللہ کے خوف کے، یعنی کامل امن تھا، کوئی جنگ، کوئی کسی طرف سے خدشہ نہیں تھا۔ فرمایا ان النبی خرج من المدینہ الی مکہ لا یخاف الا رب العالمین، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں تھا۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے تو 2 ہی رکعتیں پڑھی ہے، وہ جو عصر کی ہو، عصر جو ہے اور ظہر ہو، عشاء ہو، 2 رکعتیں پڑھی۔ تو قصر جو ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کے ظاہر پر اگر جائیں گے تو یہ سفر جمع خوف 2 شرائط کے ساتھ مشروط ہو جائے۔ سنت رسول کو اس کے ساتھ شامل کریں گے تو ہر سفر کے اندر آپ کو اجازت۔ باقی اب اس کی تفاصیل ہے۔ احناف کے نزدیک یہ جو ہے قصر، یہ واجب، یعنی اگر آپ نے قصر نہیں کیا تو گویا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لوٹائیے اور 2 رکعتیں پڑھیے۔ بعض کے نزدیک جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ نہ کرنا مکروہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے اور آپ اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے۔ اس میں گویا کہ ایک طرح کا تکبر سا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں، کے سامنے جو ہے گستاخی کا سا انداز مکروہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے۔ اب یہ فقہی اختلافات ہیں جو چلتے ہیں۔ پھر یہ کہ قصر کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ صرف 4 رکعتوں والی نماز میں قصر ہے، 2 رکعتیں آپ کر لیں گے۔ مغرب کی نماز میں قصر کی کوئی شکل نہیں ہے، 3 رکعتیں رہے گی۔ فجر کی ہے ہی 2، وہ 2 کی 2 رہیں گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ آیا صرف فرائض کے اندر یہ قصر ہوگا یا یہ سنن اور نوافل وغیرہ جو ہیں وہ بھی؟ اب اس میں بھی بہت سی رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک جو ہے جب فرض ہی کے اندر قصر ہو گیا تو پھر سنت اور نفل جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت کم تر درجے کی چیزیں ہیں، ان میں از خود ہو جائے گا، وہ گویا کہ ساقط ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اگر موقع ہے، اگر تو عین حالت سفر میں ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر کہیں جا کر قیام ہو گیا، رات کو پڑاؤ ڈال لیا ہے، اب عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو یہاں پر وہ سفر کی جو ہوتی ہے وہ کیفیت جو ہے بے اطمینانی کی وہ نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، آپ نے خیمہ لگا لیا ہے یہاں، تو آپ نماز جو ہے اس کے اندر آپ سنت نفل پڑھ لیں۔ تو یہ مختلف آراء ہے کہ جو فقہی اختلافات ہیں۔ پھر کتنے سفر پر قصر ہوگا؟ تو اکثر و بیشتر یہ ہے کہ 48 میل یا بعض حضرات کے نزدیک 56 میل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً جس پر سفر کا اطلاق ہو سکے، سفر کی کیفیت طاری ہو جائے انسان پر، کوئی حد معین نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے فقہی تفصیلات، اور ہمارا یہ درس جو ہے درس قرآن ہے، درس فقہ نہیں۔ البتہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہمارے دین کی بنیادوں میں جیسے قرآن ہے ویسے ہی سنت ہے۔ انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ، قرآن از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ ایز ویل ایز سنہ از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ۔ یہ ضرور ہے کہ جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتی، اس کی نفی نہیں کر سکتی، اس کے اندر بنیادی رد و بدل نہیں کر سکتی، لیکن سنت کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 1، قرآن پر اضافہ کر سکتی۔ مثلا ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 بہنوں کو تم ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھو، ان تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو تم ایک وقت اپنے نکاح میں رکھو، یہ حرام۔ حضور نے اس کی توسیع کر دی۔ یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا بھی ہوگا اور یہی حکم پھپھی بھتیجی کا بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اس اضافہ ہے، اس کی توسیع ہے، حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے کسی چیز کو عام بیان کیا ہے، اسے سنت خاص کر دے، جیسے زنا کا جو حکم ہے 100 کوڑے، یہ قرآن نے عام بیان کیا ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا کہ یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے اس کی سزا ہے۔ تو قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے، قرآن کے خاص کو عام کیا جا سکتا ہے، قرآن کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، یہ تو سنت رسول کا حق ہے۔ لیکن سنت جو ہے وہ کہیں قرآن مجید کی کسی شے کی مطلقاً نفی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، یہ تحفہ ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ قصر کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ باقی تفاصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تو مختلف شکلوں کا معاملہ جو ہے وہ پھر فقہا کے آپس کے استنباطات جو ہے ان کے مختلف جو اصول ہیں، طریقے ہیں، اس کے پر مبنی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں،
دیکھیے کہ سفر میں خاص طور پر جبکہ خوف، اب اس حالت